وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات علی محمد عزیزان گرامی، ماہ مبارکہ جمادی الاولیٰ کی یہ تاریخیں جو کہ منسوب ہیں شہزادی کونین شہادت سے، اور ان تاریخوں میں محبان سیدہ فرش ازا کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ معرفت جناب سیدہ کی خیرات کو اس فرش ازا پہ حاصل کیا جا سکے۔ اور چنانچہ یہ 5 روزہ سلسلہ مجالس ہے جس میں مختلف جید علماء کرام خطاب فرمائیں گے، اور آپ بہترین روزانہ مرثیہ جناب علی مہدی صاحب سے سنتے رہیں گے اور استفادہ بھی ہوگا۔ فضائل و مصائب جناب زہرا نظم کی صورت میں ایک بہترین اور منفرد اور یوں کہیے کہ مستند انداز میں آپ علی مہدی بھائی سے سنتے رہیں گے۔ خدا ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے فرزندان کو جن لوگ ان کے برادران کہتے ہیں خدا ان کو بھی صحت دے، اور میرے بھائی کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت مجلس کو نظم دیا، خوبصورت اشعار کا ہدیہ پیش کیا۔ خدا تمام احباب کو جناب سیدہ کے صدقے میں اپنی امان میں رکھے، دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آج سلسلے کی پہلی مجلس زیادہ ہے، مسلسل مختلف آپ مجالس سنیں گے۔ میں نے قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ مبارکہ کوثر شروع کیا اور اس کا آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی۔ اس کی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے، ہم جو کہتے ہیں نا قرآن مجید معجزہ ہے، تو اس کی کوئی دلیل تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کس عنوان سے معجزہ ہے؟ بھائی عیسائی کہے گا کہ انجیل معجزہ ہے، یہودی کہے گا کہ توریت معجزہ ہے، ہندو کہے گا کہ رامائن اور بھگوت گیتا ہماری وہ معجزہ ہے، تو یہ تو سب میں کرتے رہیں گے۔ معجزہ کس کے پاس ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے قرآن مجید کی جو حقانیت ہے اور جو قرآن مجید کا معجزہ ہونا ہے، معجز نما کتاب ہونا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے۔ اور دیکھیے یہ وہ خیرات علم ہے جو ان مجالس میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان مجالس کو لوگ کچھ اور نہ سمجھیں، یہ صرف اور صرف تقسیم خیرات علم کا نام ہے۔ یہ کوئی جلسے نہیں ہے، کوئی کارنر میٹنگز نہیں ہے، کوئی سیاسی وہ نہیں ہے کہ ہم نے کر لیا اس کے لیے ہمیں کسی سے کائنات میں کوئی چکر ہی نہیں۔ ہم تو علم کی خیرات حاصل کرنے کے لیے ایک فرش بچھاتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے کہ فرش پہ عرش والوں کو بلایا جائے تو ہم فرش عزا بچھا لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسلسل ایک عنوان، ایک پیغام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بڑا یوں کہیے کہ نمائندہ مجمع اس عنوان سے میرے سامنے ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، مجلسی لوگ تشریف فرمائے۔ جناب عاشور رضوی صاحب جو خود ایک بہترین عالم دین اور ذاکر اور بہترین خطیب کے والد بھی ہیں، خود علی مہدی بھائی ہیں ہمارے بزرگان، آپ سب بڑے عزیز ہیں جناب زہرا کو۔ جناب زہرا کو اپنا ہر مہمان بڑا عزیز ہے، اپنا ہر ذاکر بڑا عزیز ہے، اپنا ہر عزادار، ہر ماتمی بڑا عزیز ہے جناب سیدہ کو۔ اسی عنوان سے ہم سب کی قدر بھی کرتے ہیں کہ جو زہرا کا ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جو زہرا کا ہو وہ پھر ہم سے بغاوت نہیں کر سکتا، اور جو زہرا کا نہ ہو وہ اپنا باپ بھی ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ایک عقیدت اور معرفت کی بات مجھے کہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو قرآن مجید پہ اگر ہم غور کریں گے تو قرآن مجید اس کو ہم کتاب ہی کہتے ہیں عادتاً، ایک کتاب،
لیکن جب بھی اس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب، تو اب دنیا کی ساری کتابوں سے یہ کتاب ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہ بہت واضح ہے۔ ایک مرتبہ میں کہوں بیت، حسن صاحب علی مہدی صاحب کا بیت، ان کا گھر، حسن عاشور صاحب کا گھر، ہمارے بزرگوار کا گھر، کہ آپ کا بیت، ہزاروں لاکھوں بیت ہوتے ہوں گے صاحب، میں کیا کروں آپ کے بیت کا، لیکن جیسے ہی میں نے کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کا کے کی نے مرتبے کو بلند کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کہا باب، دروازہ، ہزاروں دروازے، یہ بھی دروازہ، یہ تو خیر مسجد امام باڑہ ہے، مقدس ترین مقام ہے، آپ کے گھر کا دروازہ، میرے گھر کا دروازہ، ہزاروں لاکھوں دروازے ہوں گے، ہر مکان میں داخلے کا دروازہ ہی ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب راز ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ طریقہ واردات جانتا تھا، اس لیے اس نے فرما دیا کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر ان تأتوا البیوت من ابوابها، شرافت یہ نہیں ہے کہ تم دروازے چھوڑ کر پیچھے سے گھروں میں آؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن نے منع کر دیا کہ تم دروازوں کو چھوڑ کر پیچھے سے گھروں میں داخل نہ ہو، بلکہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم محمد کے شہر تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے۔ تو اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بیت، ہزاروں بیت، باب، ہزاروں باب، کتاب، ہزاروں کتابیں، جیسے ہی کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، باب اللہ، اللہ کا دروازہ۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں پہ اللہ کا دروازہ آپ نے پڑھ دیا، ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد، آگے تشریف لائیں مسلم۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے، اور جناب میرے برادر عزیز بہت اچھے دوست محسن شفیق مشفق علامہ سے عاشور عزیز صاحب تشریف لے آئے اور ایک مجلس سے فوراً پہنچے۔ ہمارا وعدہ تھا کل کے یہ وہاں سے ختم کر کے یہاں پہنچیں گے، میں نے کہا تھا ہم پہلے ختم ہو چکے تو ہم ملاقات کریں گے، یہ مجلس ملاقاتوں کا ذریعہ ہے۔ خداوند متعال ہمارے تمام علماء و ذاکرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین و مومنات کو پڑھنے والوں کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز جب اللہ سے نسبت پا جائے تو مقام بڑھ جاتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اب قرآن کے برابر کوئی نہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لینے سے بیت اللہ نہیں بنے گا۔ اگر وہ حقیقی ہو جاتا تو تم یہیں کراچی میں حج کر لیتے، وہاں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں جانا پڑے گا جہاں بیت اللہ ہے۔ جیسے ہی کہا باب اللہ، اللہ کا دروازہ، تو اللہ کا دروازہ کسی مولوی کا گھر نہیں ہے، اللہ کا دروازہ کسی شیخ الحدیث کا گھر بھی نہیں ہے، اللہ کا دروازہ دارالعلوم کا دروازہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ پہلے تو یہ پوچھئے مولانا یہ اللہ کا دروازہ آپ نکال کے لائے کہاں سے، تو اب دعائے ندبہ کا فائدہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ این باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہاں ہے اللہ کا وہ دروازہ جس کے ذریعے سے اللہ تک جایا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا دروازہ کوئی مولوی مفتی نہیں ہے، وہ آل محمد ہیں کہ جو ان تک آ گیا گویا وہ اللہ کے ذات تک پہنچ گیا ہے۔ باب اللہ چنانچہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ہم مسلمان سے کہتے ہیں معجزہ ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا کیا ایک اصول ہے، آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، کتب کے مصنفین کیا کرتے ہیں، پہلے کتاب کا خیال تشکیل دیتے ہیں کہ میں جناب اس موضوع پہ لکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کتاب لکھتے ہیں۔ پہلے موضوع طے کرتے ہیں، بعد میں کتاب طے کرتے ہیں۔ ایسا کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ بائنڈنگ اور صفحے کا آرڈر دے کر آ گئے، موضوع سوچا نہیں تو صفحے پہ کیا لکھے گا بھائی؟ پہلے موضوع ترتیب دیا، اس کا کچا پکا مسودہ گھر میں بنایا، صفحے بنائے، اب موضوع بننے کے بعد اب کتاب کا نام سوچے گا، اور کتاب کا نام وہ سوچے گا جو موضوع سے میل کھاتا ہو۔ مثلا میڈیکل کی کتاب لکھ رہا ہے، اوپر لکھتے قصے کہانیاں، عجیب کہانیاں، تو لوگ کہیں گے اندر لکھا میڈیکل کا، باہر کہہ رہا ہے عجیب کہانیاں۔ تو پہلے موضوع سوچا جاتا ہے، بعد میں کتاب رکھی جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر یاد رکھی گئی ایک اصول ہے، میں یہ تمیز گزر جائے تو بات آگے بڑھا رہا ہوں، دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی موضوع پر آخری کتاب لکھی گئی ہو۔
مثلا میں سامنے کی مثال دوں، روحانی علاج کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بازاروں میں بھری پڑی ہیں، تو کیا کوئی پہلی اور آخری کتاب تھی روحانی علاج کی جو لکھنے کے بعد ختم کر دیا گیا؟ سینکڑوں ہزاروں کتابیں آ رہی ہیں۔ اچھا یہ گھریلو ٹوٹکے کی کتابیں بازاروں میں 2500 بک رہی ہیں، تو کیا ایک ہی کتاب ٹوٹکے کی لکھ کر ختم کر دی گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھئی، یہ کھانا بنانے کی ریسیپی کی کتابیں سینکڑوں بک رہی ہیں بازار میں، تو کیا ایک لکھنے کے بعد بات ختم ہو گئی؟ یہ مزید لکھنا بتا رہا ہے کہ پچھلی کتاب میں کسر باقی تھی، اس لیے دوسری لکھی جا رہی ہے۔ اگر یہ مزید تمہید واضح ہو جائے، پچھلی کتاب میں کمی کو دور کرنے کے لیے نئی کتاب کو لکھا جاتا ہے، اور پھر اس موضوع کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر بھی موضوع پورا نہیں ہو پاتا۔ واحد کتاب قرآن مجید ایسی ہے کہ جس کا موضوع اللہ نے کوئی نہیں رکھا۔ اس تمہید کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ علامہ صاحب تشریف فرمائے، اور ان موضوعات پہ کبھی کبھار ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تھوڑا سا اپنی بھڑاس نکالنے اندر کی حالات معاملات تو نکل آتی ہیں ایسی باتیں، کبھی تو کہیں نہ کہیں تبادلہ خیال ہو جاتا ہے، اور سڑے پڑھے لکھے تشریف فرمائے لوگ۔ دیکھیے قرآن مجید کا کوئی اسپیسیفک موضوع نہیں ہے۔ مثلا آپ مجھ سے کہیں گے قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، میں کہوں گا نہیں۔ اگر قرآن مجید کا موضوع انسان ہے تو جنات پہ بات کیوں کر رہا ہے؟ موضوع سے کیوں ہٹ رہا ہے پروردگار؟ آپ کہیں گے قرآن کا موضوع جنات ہے، میں کہوں گا سمندروں میں بات کیوں کر رہا ہے؟ موضوع سے ہٹ رہا ہے پروردگار۔ میں کہوں اگر قرآن مجید کا موضوع سمندر ہے تو پرانے نبیوں کی قصہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کیا قصوں کی کتاب ہے؟ تو قرآن مجید میں کئی واقعات، کئی قصے ایک ساتھ ہیں، بلکہ میں پورے قرآن کی بات نہیں کرتا، ایک آیت میں آپ کو 6 باتیں دکھاتا ہوں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ایک آیت میں 6 باتیں ہیں۔ بھائی میں مجلس پڑھنے آیا ہوں جناب سیدہ کی، میں جشن نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ عنوان مجلس ہے، تو میرے جیسا آدمی رہے گا موضوع پر۔ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کی توقع کیا ہے؟ موضوع پر رہے گا نہیں رہے گا؟ اگر آپ کہیں گے رہے گا تو آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کیا، نمبر ایک بات ہو گئی، اس لیے پیدا کیا تھا آپس میں دوسروں کو پہچانے، تعارف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے انہیں مختلف قبیلوں میں بانٹا، قبیلوں کا تذکرہ ہو گیا۔ ہم نے اکرم اسے بنایا جو تقوی والا زیادہ ہے، تقوی کی بات آ گئی۔ دوسری آیت سن لیجئے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبِحَارِ۔ ہم نے سورج کو تمہارے کنٹرول میں دیا، ایک بات۔ چاند کو تمہارے کنٹرول میں دیا، ایک بات۔ ہم نے دن کو تمہارے کنٹرول میں دیا، یہ سولر تم بنا رہے ہو، ایک بات۔ رات ہم نے تمہارے کنٹرول میں دی، ایک بات۔ ہم نے سمندروں میں کشتی کو چلایا، ایک بات۔ پروردگار تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا۔ کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے اسے ملے جلے پانی سے پیدا کیا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ پروردگار ایک بات کر، تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کتنی ایک ہی آیت میں کئی باتیں ہیں۔ اب بتاؤ مفسرین کرام نے کیا لکھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مسلسل ایک ہی لہجے میں بات کرتا، ایک ہی موضوع کی بات کرتا، پڑھنے والا اکتا کے قرآن بند کر دیتا۔ قرآن کی جاذبیت یہی ہے کہ کبھی آسمان کی بات کرتا ہے، کبھی زمین کی بات کرتا ہے، کبھی سمندروں کی بات کرتا ہے، کبھی پہاڑوں کی بات کرتا ہے۔ توجہ بندی رہے، توجہ بندی رہے۔ آپ کس کتاب سے کتراتے ہیں؟ مثلا مثال کے طور پر میرا سب سے ناپسندیدہ سبجیکٹ میتھ تھا، ریاضی، تو اس لیے میں حساب کتاب میں بڑا خراب ہوں، اور یہ علامہ جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ریاضی کی کتاب مجھے نہیں کھاتی تھی، اب ظاہر سی بات ہے اب ریاضی میں قصے کہانیاں تو آئیں گی نہیں، میتھ ہی ہے، میں ایسے بن کر کے رکھ دیتا تھا اس کو۔ قرآن مجید میں شوق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہی آیت میں کئی بات۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ میں کتنی باتیں، اللہ کی حمد، رحمان ہونا، رحیم ہونا، سیدھے رستے کی دعا، ان کا رستہ جو نعمتوں والے ہیں، ان کا رستہ نہیں جو پھٹکار والے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید اس لیے اعجاز ہے، اس لیے معجزہ ہے کہ ایک آیت میں کئی باتیں کرتا ہے، ایک سورہ میں کئی بات کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہو گئی ایک بات۔ فصلی لربک ونحر، نماز پڑھ اور قربانی دے۔ مجھے بتائیے کوثر نماز اور قربانی میں تعلق کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھ، تسبیح پڑھ، دعا امام زمانہ پڑھ، یہ تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ ساری باتیں مصلی پر ایک ہی ساتھ ہیں۔ ادھر کا ہم نے تجھے کوثر دیا، نماز پڑھ، قربانی دے، اور تیرے دشمن بے اولاد رہے گا۔
سننے میں لگ رہا ہوگا کہ بات بے ربط ہے، مگر جس نے نازل کیا ہے وہ بغیر مصلحت کے کوئی جملہ نازل نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ ان مجالس میں یہ خیرات قرآن و اہل بیت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ کوئی کسی سے سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی کارنر میٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی موسم نہیں ہے، ہماری کوئی کمپین نہیں ہے الیکشن کی کہ جناب یہ مہینہ آئے تو ہم شروع ہو گئے۔ یہ خیرات علم کا طریقہ ہے۔ ہم کبھی میلاد کے فرش پر خیرات علم کی حاصل کرتے ہیں، کبھی فرش مجلس پہ خیرات علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم قرآن سننے کے لیے رمضان کی راتوں کا انتظار نہیں کرتے، سارا سال اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں جماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہمیں نہیں۔ اچھا بھائی میرا اللہ اکبر یا رسول اللہ، جزاکم اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے جملے کو کوئی مس یوز نہ کرے اور 1.5 انچ کا کلپ کاٹ کے نہ چلائے کہ مولانا نے رمضان میں قرآن پڑھنے کو منع کیا ہے۔ منع نہیں کیا ہے، وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ لکھا ہے من تلا آیتن فی القرآن کانہو ختم القرآن دون ھذا الشہر۔ رمضان میں ایک آیت پڑھنے والا ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ پورا قرآن ختم کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ روایت، رمضان میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں ہے، خاص طریقے سے پڑھنا منع ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو ہم سال بھر اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں اہل بیت کے صدقے میں کہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم حافظ تو نہیں ہیں، 6-7 آیتیں ایک ساتھ سن لے تو کہتے ہیں حافظ تو نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم بد نصیب لوگ ہیں، حافظ نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اچھے حافظوں کو ٹف ٹائم دینا جانتے ہیں، اس لیے کہ حافظ ہونا اور ہے سمجھنا اور ہے۔ ہمارے حفظ سے زیادہ سمجھنے پہ زور ہے۔ ایک ریس نہیں ہے کہ تو بھی حفظ کر میں بھی حفظ کروں اور دوڑ لگی ہوئی ہے گدھے گھوڑوں کی طرح، نہیں، ہمارے یہاں سمجھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو سمجھا کے بات کی جاتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک ہی جملے میں توجہ، اس لیے کہ بزرگ تشریف فرمائے اور علامہ صاحب تشریف فرمائے میرے بھائی، اب مجھے مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، اس لیے کہ مجلسی لوگ ہیں تو ہم ایک دوسرے سے لطف لے رہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے انجام دیکھ لیا غلطی کہنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ خود غلطی ہو سکتا ہے، آیت میں غلطی نہیں ہے۔ اس لیے کہا تھا دین معصوموں سے لو تاکہ قرآن میں گرامر غلط نظر نہ آئے۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ بڑے بوڑھوں نے 14 معصوم ایسے یاد نہیں کروایا بچپن سے، یہ 14 معصوم یاد کرا کر ہمیں اپنا دین محفوظ کروا دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایک جگہ پہ نہیں کہا ہم نے یہ کیا، بلکہ ایک جگہ کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا۔ ادھر کا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ادھر کا ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا۔ 14ویں سورہ ہجر میں کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ چوتھے مقام پہ کہا انا ارسلنا الریح بشیرا بین یدی رحمتہ، ہم نے ہواؤں کو بشارت دینے والا بنایا۔ انا انزلنا علیک القرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم غور کرو۔ کتنی آیتیں ہیں جن میں صرف ہم نے۔ اور اب ایک آیت پڑھتا ہوں جس میں خدا کہتا ہے میں نے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ کہہ رہا ہے میں خود گواہی دیتا ہوں۔ یہ مؤذن کیا کہے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، وحدہ لا شریک و ثنا ہوں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ جلالت سے پوچھ لوں پروردگار جب تو خود جتا کے کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں تو ہمیں تو اتنا سمجھا دے کہ جب تو ایک ہے تو یہ ہم نے کہنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے میں ابھی اس وقت جملہ کہوں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہم مجلس سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ، لیکن میں کہوں کہ ہم مجلس پڑھ رہا ہوں، میں مجلس سن رہے ہیں، سب کہ مولانا آپ کو اردو بھی نہیں آتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، ہم نے ہواؤں کو چلایا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے دیگر۔ جب تو اکیلا ہے، تنہا ہے،
تو یہ بتا کہ ہم نے کیوں کہتا ہے؟ دو جواب سن کے تیزی سے اور بات آگے بڑھ جائے۔ مفسرین نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جہاں وہ لہجے میں تکبر کو ظاہر کرنا چاہے، جی ہاں تکبر، وہی تکبر جو میرے اور آپ کے لیے منع ہے، جو میرے اور آپ کے لیے قابل مذمت ہے، وہ اللہ کے لیے قابل مدحت ہے۔ تکبر میرے اور آپ کے لیے زیب نہیں دیتا، انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے ضروری ہے کہ تکبر کرے۔ اس کے ناموں میں المتکبر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ناموں میں، اس کی صفت ہے۔ ایک حدیث ہماری کتابوں میں اس میں یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ فمن نازع منہ شیئا، جس نے میری چادر میں سے ذرا سا بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، لأکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، میں اسے نتنوں کے بل جہنم میں پھینک دوں گا۔ منخرہ نترے، اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے منہ کے بل، کیونکہ نتنے جہاں تک میری معلومات میں یہی ہوتے ہیں، پیچھے کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ وہ الگ بات ہے ناک کسی کی ماتھے پہ چڑھ جائے، کہتے ہیں نا بڑی اونچی ناک والے ہیں، کتنی بھی اونچی ہو جائے ناک رہے گی آگے یہاں پر۔ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر میں سے مجھ سے کچھ چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی کیا مطلب؟ جو خود کو بڑائی چاہے گا، شاہ صاحب بنے گا بلا وجہ کا، کوئی شاہ صاحب ہو تو ناراض نہ ہو جائے، مثال کے طور پہ کہا شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب، تو وہ یاد رکھے کہ میری چادر مجھ سے چھین رہے تکبر کی، میں اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا۔ سن لی بات آپ نے؟ اب جملہ سنیے آپ، اور یہ حق ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ خندق کے میدان میں جب عمرو بن عبد ود کا سر علی نے اتارا، اور جب علی لے کر آ رہے تھے، میں قربان ان صحابہ پر جو علی کی چال پہ بھی نگاہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر امان پاؤں تو جملہ کہوں، آج علی کے چلنے میں تھوڑا سا تکبر نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے ذرا مولانا کی سے لگتی کے لیے بابا اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں ہمارے علماء کی سلامتی۔ اللہ اکبر، ہونا اجازت ہے۔ اللہم صلی علی کیا ہے حدیث قدسی؟ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں چادر سے مراد کوئی چادر میں نہ ڈال دے اللہ کو کہ اللہ پہ کی چادر پڑی ہوئی ہے، سمجھانے کے لیے کہا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر میں سے ذرا سا کچھ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالوں گا۔ بڑائی صرف مجھے زیب دیتی ہے، وہ اللہ جو یہ کہے کہ مجھ سے جو بڑائی چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالوں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا علی جب عمرو بن عبد ود کا سر لے کر آ رہے تھے خیبر خندق کے میدان سے، علی کی چال میں تکبر تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں کچھ تکبر سا ہے، مسکرا کے پیغمبر نے کہا خبردار کوئی علی کو ٹوکے نہیں، آج علی کا تکبر اللہ کو پسند آ رہا ہے، کیونکہ علی اپنی ذات پہ نہیں اللہ کے دشمن کے سر پہ تکبر کر رہا ہے۔ یہ ہے تو تکبر، بڑائی اگر کسی کو زیب دیتی ہے تو وہ ذات واجب الوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اگر اس کی جناب سے اس کی عطا سے کسی کو زیب دیتی ہے تو وہ محمد والے محمد، ان کو حق ہے۔ اگرچہ یہ بھی عبودیت کی اعلیٰ منزلوں پر، آخری منزلوں پر ہیں جن تک پہنچنا محال ہے عام انسان کے لیے۔ ہم قنبر و مقداد و ابو ذر و عمار و سلمان کی پیروی کر لیں بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے علی بننے کا، اب دیکھیں دوسرا کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں خون نہیں کھولتا، اس لیے کہ ان کے تو نبی بھی ان جیسے تو علی کا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ دوسرا ہے، ہمارے یہاں تو قیاس ہی نہیں ہے معصوم کے اوپر، لا یقاس بنا احد من هذه الامہ، ہم پورے آل محمد میں امت کا کوئی ایک آدمی بھی ہم پر فرض نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پہ پڑھا جائے وہ اور ہیں، صدقہ کھانے والے اور ہیں، جن کا صدقہ کھلایا جائے وہ اور ہیں۔ کہاں سے برابری ہو گئی علی بھائی؟ کہاں سے برابری ہو گئی؟ تو
ہمارے ہاں تو یہ والا کیس ہے ہی نہیں، لیکن جہاں ہے بہرحال ان کو خدا مبارک کرے، ہمارے یہاں ایسا کوئی چکر نہیں، اور اگر کہیں سونا تو ٹوک دیا کریں، اس لیے کہ عقیدے کا معاملہ ہے، میٹھے انداز میں ادب کے ساتھ، بد تہذیبی نہ ہو کہ نہیں صاحب یہ ہمارے یہاں کی بات نہیں ہے، یہ دوسرے کی بولی ہمارے یہاں آپ نہ بولیں، ہمارے یہاں بات ختم ہو گئی، علی علی بس۔ ارے ہم نے تو عباس کو امام نہیں کہا، تم کس کس کو لے کر آ رہے ہو؟ ہم نے تو ابو الفضل العباس کی جلالت کو دیکھنے کے بعد بھی امام نہیں کہا ان کو، وہ سرکار وفا ہیں، وہ غازی ہیں، ابو الفضل ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ قیاس ناممکن ہے، تو مفسرین کہتے ہیں جہاں اللہ پس لہجہ تکبر رکھتا ہے وہاں کہتا ہے ہم نے۔ اب آپ پوچھیں تکبر کیسا ہے، میں مثال دیتا ہوں، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا الرِّيحَ بَشِيرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، ہم نے ہواؤں کو چلایا۔ اس میں تکبر معلوم ہے کیا ہے؟ اس میں تکبر یہ ہے کہ تم ہمیں روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ، اڑا کے پھینک دیں گے بستیاں کی بستیاں زمین سے، یہ ہے تکبر۔ اگر جملہ محفوظ ہو رہا ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے ایک مرد اور عورت کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا، تم کوئی ایسا قدرت کا کرشمہ بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ تکبر ہے یا نہیں ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، تم قرآن میں غلطی ڈھونڈ کے بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ تکبر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں، کاش میرے بات سمجھ میں آیا آپ کو جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، جب چلا جاؤں میں۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، تم میں ہمت ہے تو تحریف کی بات کر کے دکھاؤ۔ قرآن میں تحریف نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کی باتیں نہیں ہیں، قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید دو گتوں کے درمیان وہی ہے جو رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوا، جسے علی سے لے کر آخری حجت تک سب نے محفوظ کیا، اور آج شریک القرآن کے ذریعے قرآن بچا ہوا ہے۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، کون ہے وہ کوئی مولوی مفتی نہیں، حضرت امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے پہلا جملہ مفسرین نے کیا کہا، جب وہ تکبر کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اب میں یہاں بات روک رہا ہوں، ابھی میں نے کہا جب وہ ہم نے کہتا ہے تو کہتا ہے نا، جمع متکلم، پڑھے لکھے دو بیٹھے، مفرد ہوگا تو کہے گا تو، خلق، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، ادھر کہہ رہا ہے سورہ دہر کے اندر ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا۔ تو پروردگار ایک بات کر لے، یا تو یہ کہہ دے کہ میں نے پیدا کیا، یا یہ کہہ دے کہ ہم نے پیدا کیا۔ وہاں تو کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کیا، یہاں تو کہہ رہا ہے سورہ ذاریات میں نے جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک باریک سی رعایت اللہ نے کی ہے، وہ رعایت کیا ہے، چونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تھا، ترجمہ تھا ہم نے جن انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم نے کا لفظ کہہ دیتا تو پھر شائبہ یہ ہوتا کہ شاید اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، عبادت ستھری رہے، خالص رہے، لہذا وہاں سے فرشتوں کو بھی ہٹا کر کہا میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی کو سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ قرآن مجید نے ایک اصول بتایا۔ اب بات آگے بڑھ رہی ہے، وہ کہتا ہے جب ہم کہتے ہیں تو تکبر کا لہجہ ہوتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی سورہ کوثر، تو اس میں بھی تو کہا انا اعطیناک الکوثر، کیا ترجمہ ہے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب بتاؤ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے حبیب ہم تیری نسل کو بیٹی سے چلائیں گے، بیٹوں والے نامراد رہ جائیں گے، یہ ہے تکبر پروردگار۔ جس پہ خدا تکبر و فخر کرے اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے، فخر ہو رہا ہے۔ ہم نے سلام اللہ سلسلہ مجالس محیط ہے اگلے 4 دنوں پر، لیکن آج کی حد تک بات اپنے وقت پہ تمام ہو رہی ہے میرے جی۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب تفسیریں پڑھتے رہیے آپ گھر جا کر، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے ترجمے اتنے اقوال، تو اس میں کوئی پابندی نہیں۔ آپ بھی کل ایک ترجمہ لکھ دیں، آپ بھی کوثر کا معنی جو چاہیں لکھ دیں، کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جس وقت اللہ کوثر کہہ رہا تھا
تو اللہ کے علم میں جو معنی تھا معنی وہی ہے، آپ کہیں بھی لے جائیں، کتنا چاہے گھما لیں آپ۔ اب کوثر کے معنی میں لوگوں نے کیا لکھا؟ کوثر یہ ہوئی کثرت سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بڑے بیٹوں والا، بڑے باپ اولاد والا، بڑے مال والا، تمہارا سارا تکبر توڑ دوں گا جب تم اپنی قبر کو آخری منزل پر دیکھو گے۔ الہاکم التکاثر، یہ وہی تکاثر کثرت سے کوثر بنا ہے۔ اب جملہ سنیے کیا ہے، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا یہاں پر، ہماری تفاسیر میں بھی یہ قول نقل ہوا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر یعنی حوض کوثر جسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب امتیاز ہے، قیامت کے میدان میں پینے کا جو ذریعہ ہوگا وہ صرف حوض کوثر ہوگا، اس کے علاوہ پینے کی کوئی ٹنکی نہیں لگی ہوگی، سب کو حوض کوثر سے ملے گا۔ اور قربان ہو جائیں آپ پیغمبر اکرم پر، کیا فرمایا حدیث قصہ میں، فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی، اے میرے حوض کے مالک بیٹا حسن آجا۔ نانا نے بتا دیا اگر حوض کوثر کے جام پینے ہوں تو صرف نانا کی نعتوں سے کام نہیں چلے گا، نواسے کی منقبت بھی پڑھنا پڑے گی، صرف نعتوں سے کام نہیں چلے گا، صرف نعتوں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جملہ بھی یہاں پہ واضح کر دوں، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو اعتراض ہو کہ صاحب یہ آپ نے کیا کہا۔ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ صاحب نعت یعنی خود پیغمبر وہ خود راضی نہیں ہے جب خالی نعت پر، تو آپ اور میں کون ہوتے؟ عید کے دن پیغمبر اپنی گھر سے برآمد ہوئے، ایک نواسے پہ حسن حسین، خلیفہ ثانی نے دیکھ لیا، ملا محمد مبین فرنگی محلی لکھنؤ کے عالم دین اہل سنت کے، اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں روایت لکھی، سینکڑوں کتابوں میں اہل سنت کا لکھا ہے۔ خلیفہ ثانی نے دیکھ کر کہا نعم الراکبان، واہ واہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ پیغمبر کو دیکھ کر اس نے سب سے پہلے پیغمبر کو دیکھ کر کہا نعم المرکب، کہنے لگا سواری کتنی اچھی ہے، سواری کس کی تھی؟ کون تھے؟ رسول خدا جنہوں نے سوار کیا بتا، گویا کہ انہوں نے تعریف کس کی کی؟ رسول کی، اور رسول کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ اگر یہ حق ہوتا تو بات یہاں ختم ہو جاتی۔ پیغمبر نے بلا فصل کہا نعم الراکبان، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کاندھا ہونا ضروری نہیں، کاندھے پر سوار دیکھے جائیں وہ کیسے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، پیغمبر کو وہ نعت پسند نہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس میں منقبت کا جملہ نہ ہو۔ اس لیے ہمارے یہاں کے شعراء کا کام دیکھتے ہیں آپ، جب وہ نعت کا جب ایک نظم کہتے ہیں مطلع کے بعد دو چار اشعار کے بعد منقبت کے اشعار ضرور ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی بہت بڑے عالم دین ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تین مصرے گئے، چوتھا مصرع نہیں آ رہا۔ شاعری عطا ہوتی ہے، تک بندی نہیں ہے، الفاظوں کی بھیک مانگنی پڑتی ہے آل محمد سے۔ تین مصرے شیخ سعدی نے کہہ دیے، چوتھا مصرع نہیں مل رہا، اور تینوں مصرے تھے حضور کی تعریف میں، بلغ العلا بکمالہ، بلندیوں کو پہنچے مصطفیٰ اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، اپنے خوبصورتی سے محمد نے اندھیروں کو دور کیا، حسنت جمیع خصالہ، پیغمبر کی خصلتوں میں ساری نیکیاں جمع ہو گئی، تینوں تعریفیں پیغمبر کی ہیں، چوتھا مصرع نہیں مل رہا۔ خواب میں سو گئے، تشریف لائے پیغمبر، کہا بھائی بڑے اچھے مصرے کہیں سناؤ۔ خواب میں شیخ سعدی کہنے لگے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چپ ہو گئے، کہا یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں مل رہا۔ مسکرا کے فرمایا کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ، کیوں نہیں کہا؟ اب یہاں روک رہا ہوں میں بات کو، صلو علیہ وآلہ، مصرع پورا ہو گیا، قافیہ ردیف بھی موجود ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قربان جاؤں رسول اللہ پر، ایسا قافیہ لگایا ہے کہ بڑھانے والا خود سمجھ جائے گا مصرع میں دو نمبر ہی ہے، آلہ کے بعد کچھ آ ہی نہیں سکتا، کہیں اور جتنا چاہے بڑھا لو اس میں نہیں بڑھا سکتے، مصرع بہر سے باہر ہو جائے گا، سب کہیں گے بے وقوف کو شعر کہنا نہیں آتا ہے۔ اور یہ چوتھا مصرع کس کا دیا ہوا ہے؟ حضور کا دیا ہوا ہے، یعنی حضور چاہتے ہیں میری تعریف کے ساتھ میرے اہل بیت کی تعریف ہو۔ کیا قربان جائیے صاحب، مسجد کا حصہ یہ والا ہے مولانا، جہاں مسجد ہوتی ہے، سیگا جہاں مسجد کا پڑا گیا، چپلیں وہاں اتروا دی آپ نے ہماری،
خیر میں نے تو دفتر کے اندر لا کے رکھی ہے، البتہ پہن کے نہیں آیا میں. بھائی نماز یہاں ہو رہی ہے، چپل وہاں اتروا رہے لوگوں کیا. کہنے لگے نہیں مولانا دیکھیے مسجد کا صیغہ بھلے یہاں پڑھا گیا وہ حدود مسجد بھی ہے، اور حدود مسجد کا وہی حکم ہے جو مسجد کا حکم ہے. جیسے اس جگہ کو نجس کرنا جائز نہیں، ویسے یہ جو باہر کا دالان ہے اسے میں نجس کرنا جائز نہیں. نمازیوں کی گزر گئے جماعت وہاں تک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ وہ ٹکڑا باہر ہے لیکن ہے اسی کا. گویا اس ٹکڑے کی توہین ایسی ہے جیسے پوری کی توہین. تو اب بھی نہ سمجھے مسلمان، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو ٹکڑے کی تعظیم میں کمی کرے گا گویا پیغمبر کی تعظیم میں کمی کر رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بس میرے عزیزو بات آ گئی مخدومہ کونین تک. دو چار جملے بات وقت میں تمام ہو رہی ہے. فاطمہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے. ایسے ایسے کاریگر دیکھے ہم نے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. بھائی دل کہاں ہے عربی میں؟ دل کہاں ہے عربی میں لفظ؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. جگر کہاں ہے؟ بھائی جگر کو کہتے ہیں قبض. ذات عاشروں میں آتا ہے وابن عاقلۃ الاقباد، کلیجے چبانے والیوں کا بیٹا. قبض کہتے ہیں کلیجے کو. حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بس میرا ٹکڑا ہے کا مطلب چلیے اور آسان کر دیتا ہوں. بیٹھا ہوں میں منبر کے اس ٹکڑے پر، لیکن انتظامیہ اجازت نہیں دے گی کہ میں اس آخری ٹکڑے کی توہین کروں، اس لیے کہ یہ آخری ٹکڑا یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو بعض اوقات ٹکڑا ہوتا ہے مگر ٹکڑا ہی آگے تک لے جا رہا ہوتا ہے. فاطمہ زہرا وہ ٹکڑا ہے کہ جن سے یہ ٹکڑا چھٹ گیا وہ پیغمبر تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. قربان جائیں شہزادی کونین پر. کائنات کی پہلی اور آخری شہزادی ہے شہزادی کونین، کہ جس پر سیادت کا، شرافت، طہارت کا خاتمہ ہے، عفت و طہارت کا اعلیٰ مرحلہ. وہ روایات کتب اہل سنت میں مروی ہیں، ہمارے وہ روایات نہیں ہیں، نہ وہ الفاظ، اس لیے ہم وہ روایات نہیں پڑھتے. ہمارے بس اتنا کہا گیا کہ انہا لیست کآدمیت النساء، فاطمہ آدمیوں کی عورت جیسی نہیں ہے. یعنی جو آدمیوں کی نسل میں عورتیں ہوتی ہیں ہماری خواتین، بس اتنا کہا گیا فاطمہ جیسی نہیں ہے. بس اسی میں حیا اور عفت ہے، اسی کو سمجھنا، اس کی تشریح ہمیں گوارا نہیں ہے. اور کہہ دیا فاطمہ تمہاری عورتوں جیسی نہیں ہے. تو پوچھنے والا پوچھے گا تو یا رسول اللہ عورتوں کی سردار اور آپ کہنے عورتوں جیسی نہیں ہے؟ فرمایا ان ابنتی فاطمہ ہی انسیت حورا، یہ انسان ہے مگر حور کی شکل میں انسان ہے. اس کے لیے وہ ضروریات اور لوازمات نہیں ہیں جو تمہارے لیے ہیں. ایک جملہ سنیے بطول کی فضیلت میں جو لقب میں علماء نے لکھا ہے. بطول اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادتوں میں ناغہ نہ ہو، جس کی عبادتوں میں ناغہ نہ ہو. طہارت کبھی بھی عورت کا لازمہ نہیں ہے، عورت ہر وقت طاہر رہی ممکن نہیں ہے. اور جس کے گرد مکمل حصار طہارت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. جس کی طہارت کا حصار، اللہم صلی علیہ، جس کی طہارت کا حصار کم ہی نہ ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. عجیب جلالت شہزادی کونین کی. بیٹھے ہیں چادر میں فلد مقتملنا جمعین تحت الکسا. جبریل چادر کے کنارے پر آئے، رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین سمے اللہ سے پوچھ کر آئے تھے اتاذن لی ان اہبط لیکون معہم سادسا، اے اللہ زمین پہ جا کے ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں. پوچھ لیا تھا نا اللہ سے. اللہ سے پوچھ لیا یا نہیں پوچھ لیا؟ بھائی پوچھ لیا تو اب چادر کی دوبارہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب دے کر بتا دیا اللہ سے پوچھنا اور ہے، زہرا سے پوچھ کے جانا اور ہے. چلے جاتے چادر میں اگر زہرا نہ ہوتی. جب آئے چادر کے قریب فقال وعلیک السلام یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے آ جاؤں؟ جہاں جبریل جیسا سید الملائکہ اجازت کے بغیر نہ جائے. وہ طہارت ماں فاطمہ کی بارگاہ ہے. مجھے بتائیے جہاں فرشتہ اجازت لے جانے سے پہلے اس کی محبت آپ کے دل میں بغیر اجازت کے ڈالی گئی ہوگی؟ آخری پیغام میرے حد تک اس مجلس کا بات ختم ہو گئی. جس کی جناب میں جانے سے پہلے فرشتہ اجازت لے، اس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ایسی آ گئی؟ نہیں عزیزو نہیں.
چنا گیا ہے، فاطمہ کے شیعہ چنے گئے، بنائے گئے فاطمہ کے شیعہ۔ علماء نے لکھی روایات جناب زہرا کے لیے کہ آپ کا جو نام نامی ہے نا فاطمہ، اس میں ہی شفاعت کا معنی پوشیدہ ہے۔ فاطمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، اور جناب سیدہ کو فاطمہ یوں کہا گیا کہ وہ جہنم سے اپنے چاہنے والوں کو چھڑانے والی ہے۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ چھڑانے والی ملا علی قاری حنفی اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، حنفی مذہب کی بڑی فقہ کی کتاب جس سے پڑھے بغیر کوئی درس نظامی کا بھی مولوی نہیں بنتا، مفتی بننا تو دور کی بات۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری حنفی، اردو میں بھی عربی میں بھی ہے۔ صراحت سے انہوں نے بھی لکھا کہ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت میں اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا لیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا رب قد سمیتنی فاطمہ، بی بی کہیں گے اے اللہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا، آج اپنا وعدہ پورا کر، میرے شیعوں کو جہنم سے آزاد کر۔ آواز آئے گی یا فاطمہ قد وفیت عہدی، فاطمہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، جاؤ میدان محشر میں جسے اپنے چاہنے والوں میں پاؤ اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ فخذی بیدہ وادخلیہ الجنہ، اشارے سے نہیں، تم اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ۔ جاؤ۔ مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے، اختیار فاطمہ کا چل رہا ہے۔ لڑ لینا قیامت میں اللہ سے، اگر تمہیں وقت مل جائے اللہ سے جھگڑا کرنا کہ اللہ مالک یوم الدین کہ تو ہے، یہ فاطمہ کا اختیار کیوں چل رہا ہے؟ پھر وہ بتائے گا کہ مالک یوم الدین کوئی الگ نام نہیں ہے، دن میرا ہے، اختیار ان کا چلے گا۔ یہ دن سجایا ہی اس لیے کیا تاکہ پتہ چل جائے یہ دن ان کا ہے۔ ہمارے اوپر لطف پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں سیدہ کی محبت سے آشنا کیا۔ ہمیں اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں، ہم نکمے، ہم ناکارہ ہیں، ہم ناقص ہیں عبادتوں کے اندر، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن اے سیدہ ہم آپ کو دشمنوں سے میل نہیں رکھتے، محبت میں ہم آپ کے خیر کی دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں عمل اور عقیدے کی بھیک دیتی رہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اے بی بی ہم آپ کے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین کے قوم مقدس کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں یا نکال دیے گا؟ شوگر تو ٹیسٹ سے پتہ چل جائے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ کوئی ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی میں اور آپ ہیں یا نہیں؟ اس عالم دین نے کہا بالکل پتہ چل سکتا ہے، کہا ابھی اسی وقت اپنے دل میں دیکھو فاطمہ کی محبت ہے یا نہیں، اگر آواز آئے کہ ہے تو بالکل بے فکر ہو جانا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، نکالا نہیں گیا ہے، کیونکہ جس دل سے محبت فاطمہ نکل جائے وہ خدا بھی اسے نکال دیتا ہے۔ آپ سب کو دل میں محبت ہے سیدہ۔ میرے عزیزو، یہ مجلسیں عقیدت و معرفت کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ خدا اہل علاقہ کے مومنین کو اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، بزرگان خدمت گزاران اس بارگاہ کے جو گزر چکے جو موجود ہیں سب کی مغفرت ہو۔ حضرت مولانا علی عباس قمی صاحب جن کی وساطت سے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ذکر میں شامل ہوں، برادر علامہ حسین رفیع صاحب، عاشور بھائی، علی مہدی بھائی، ہمارے تمام بزرگ، بہرحال تو سینوں کے حال جانتا ہے، ہم تیری کنیز خاص کا ذکر خیر میں بیٹھے ہیں، ان کی سعادت میں ذکر میں یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ بی بی کہ جس نے 2 مصروں کے اندر مصائب کے سمندروں کو بند کر دیا، 2 مصر۔ اس سے پہلے ایک روایت پڑھ لیتا ہوں، تمہید مصائب، ہماری کتاب خصال میں روایت شیخ صدوق نے لکھا، باب خامس میں 5ویں باب میں روایت، معصوم فرماتے ہیں البکاؤن خمسۃ، امام فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5 ہیں، چھٹا کوئی نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے بکا سے نکلا ہے 5، آدم، یعقوب، یوسف، فاطمہ، سید سجاد، چھٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ 5 دنیا میں سب، یہ کسی عالم دین کی اندازہ گیری نہیں ہے، معصوم کی روایت ہے، 5 دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے ہیں، آدم، یوسف، یعقوب، سید سجاد، جناب سیدہ۔ آدم کیوں روئے؟ جنت کی جدائی پر۔ یوسف کیوں روئے؟ بھائیوں کے دھوکے پر۔ یعقوب کیوں روئے؟ بیٹے کی جدائی پر۔ سید سجاد کیوں روئے؟ پورے گھر کے لٹ جانے پر۔ اب کیا بتانا پڑے گا کہ زہرا کیوں روئی؟ زہرا روئی اپنے بابا کے فراق پر، بابا کی جدائی پر۔ مجھے نہیں معلوم لوگ کیسے ہضم کر جاتے ہیں یہ باتیں،
کہ صاحب وہ اپنے بابا سے ان کو محبت بہت تھی، اس لیے انہوں نے یہ مصرع کہا۔ کیا صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی؟ کیا باقی ازواج مطہرات کو محبت نہیں تھی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو پیغمبر کی بیٹی نے 2 مصرعوں میں تاریخ کے مصائب نقل کر دیے۔ میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ دیکھو، اگر کوئی ظلم تمہارے ساتھ کرے تو تمہارا، آپ کا، میرا حق ہے کہ اس ظلم کو بیان کریں، لیکن آل محمد اتنے مظلوم ہیں کہ ان کے قاتل کا بھی نام نہیں لے سکتے۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی غربت ہے۔ آپ کیا کوئی واقعہ ہو جائے آپ بڑے بابانگے دہل کہیں گے اس نے میرے باپ کو مارا، اس نے میری ماں کو مارا۔ ہم آل محمد کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اے امام زمانہ، آپ ظہور فرما جائیں، آپ اپنی جدہ کے قاتلوں کا انتقام لیں، آپ کی اجازت ہو، آپ کا اذن و ظہور ہو تو آپ کی جدہ کا تذکرہ کھل کر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا جناب سیدہ اپنے بابا کے فراق پہ روئیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ حق ہے کہ اپنے بابا کی جدائی پہ روئیں، لیکن جدائی سے زیادہ امت کی بے وفائی نے زہرا کو ستایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جب بھی کبھی شام کے مصائب پڑھتا ہوں، شام کے مصائب سے زیادہ مجھے مدینے کا دربار یاد آتا ہے۔ مدینے کا دربار یاد، دربار سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کچہری جسے کہا جاتا ہے، عدالت جسے دربار کہا جاتا ہے۔ آج تک ہمارے معاشرے میں، کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، شرفا کہتے ہیں نہیں ہمیں کسی پہ کیس نہیں کرنا، ہمارے گھر کی عورتیں عدالتوں میں جائیں گی، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ تمہاری شرافت کا یہ مقام ہے، بتاؤ جس گھر نے شرافت کا معیار دیا ہے، وہ بیوی دربار میں کھڑی ہے، لوگوں نے بڑا چھپایا، حق ظاہر ہو رہا ہے، حق کھل رہا ہے لوگوں پر، بڑے اچھے انداز سے چیزوں حق کو پہنچانا بڑا ضروری ہے، آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے اور چیزیں بھی اپنے مقام پر حق پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زہرا کو دربار میں نہیں بلایا، فقط سوال اتنا ہے کہ جب یہ بتاؤ زہرا دربار میں گئی تھی تو کسی نے زہرا کو بیٹھنے کی پیشکش کی تھی یا نہیں؟ یہ تو آج آپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ خاتون کوئی آ جائے ہم کہتے ہیں آپ تشریف فرماؤ۔ اللہ کیسے لوگ تھے کہ عالمین کی عورتوں کی سردار کھڑی رہی، کوئی نہ تھا جو کہتا زہرا سے کہ بیٹھ جائیں۔ کس عالم میں خطبہ دیا ہے سیدہ نے؟ شیخ میثم بحرانی ہمارے بڑے عالم دین نے نہج البلاغہ شرح لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں جب زہرا گئی تھی تو زہرا اس عالم میں گئی تھی کہ کنیزوں کا جھرمٹ تھا، اور کنیزوں کے جھرمٹ پہ عصمت کا سورج چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اور شیخ عباس قمی نے بیت الاذان میں پتہ کیا لکھا ہے؟ فرماتی وَلَمَّا رَجَعَتْ من المسجد، جب مسجد سے زہرا پلٹی ہیں تو آپ کے قدم مبارک زمین پہ خط دیتے آ رہے تھے۔ قدم اسی کے خط دیتے ہیں جو اپنے سہارے پہ نہ چل رہا ہو۔ کتنی بڑی مصیبت کا جملہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسائب علماء پڑھتے ہیں، ایک پنجاب کے بہت بڑے ذاکر تھے، وہ جب بھی مسائب پڑھتے تھے نام سیدہ کے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے تم 3 گھنٹے سمجھتے ہو وہ زہرا کے لیے 3 زمانے گزر گئے گویا کہ۔ بابا کی تحریر جب سیدہ نے پیش کی ہے تو کسی نے آگے پکڑ کے اسے چھینا ہے، اس کو ہاتھ سے پھاڑ کے زمین پہ پھینکا ہے۔ بعض روایت میں، مجھے معاف کرنا زید و تھوک کا بھی لفظ ہے کہ حقارت کے لیے اس پر نجاست کی طرف قدم بڑھایا۔ زہرا نے یہ منظر دیکھا، جھکی ہیں اٹھانے بابا کے سند کے ٹکڑے، جب زہرا اٹھی ہیں تو بالوں کے سروں میں سفیدی تھی عزیزوں۔ وہ عالم دین یہ فرماتے ہیں، پنجاب کے ذاکر کا ہی جملہ ہے، وہ یہ کہا کرتے ہیں اپنی جیب سے وہ ایک صفحہ پھاڑ کے پھینکا کرتے تھے اور خود اتر کے اسے اٹھاتے تھے اور مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ مجمع کہتا تھا ذرا سی دیر لگی۔ مجمع کو وہ کہتے تھے جس تم ذرا سی دیر کہہ رہے ہو زہرا اس میں بوڑھی ہو گئی تھی، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا آواز دی فضا مجھے گھر نہیں جانا، مجھے پہلے بابا کی قبر پہ لے جا۔ بابا کی قبر پہ گئی ہیں، فَأُكَبَّتْ عَلَىٰ قَبْرِ أَبِيهَا، اپنے آپ کو بابا کی قبر پہ گرایا۔ وَقَالَتْ سُبَّتْ عَلَيَّا مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْأَيَامِ سِرْنَا لَيَالِيَا، بابا زہرا پہ وہ مصائب ٹوٹے اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت آخری کے دن میں علماء پیش کریں گے۔ ایک جملہ مصائب کا پڑھ کے بات تمام کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی حالت یہ ہے، ایک جملہ مقاتل میں آیا وَيُحْكِي أَنَّهَا
کلما تنفست تعلمت، روایت کہتی ہے کہ جب بھی زہرا سانس لیتی تھی انہیں درد ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ سانس کا تعلق درد سے کب ہوتا ہے؟ جب گہرا زخم کسی پسلی میں لگ جائے۔ 3 روایتیں شہادت کی تم سنتے ہو، پہلی روایت 45 دن کی ہے، دوسری روایت 75 دن کی یہ ہے، اور تیسری روایت 95 دن کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کاش میری شہزادی 45 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی ہو، اس لیے کہ ہر زخم کے ساتھ جینا آسان ہے، لیکن جب پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جینا بڑا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک منزل میں نے منبر چھوڑ دیا میرا عزیزو، یہ تو زہرا کے مصائب ہیں۔ آؤ بتاؤں زہرا مصائب کے کس عالم میں قیامت میں آئیں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی سواری آنے کا اعلان ہوگا، ندائے غیبی آئے گی، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو تاکہ فاطمہ کی سواری گزر جائے۔ آدم کہیں گے پروردگارا کیا میں بھی سر نیچے کروں؟ آواز آئے گی آدم سر کو جھکاؤ، اے ابراہیم نوح موسیٰ عیسیٰ سروں کو جھکاؤ۔ آواز آئے گی اے محمد مصطفیٰ آپ بھی اپنے سر کو جھکائیں۔ پیغمبر کہیں گے اے پروردگار زہرا تو میری بیٹی ہے۔ آواز آئے گی بیٹی ضرور ہے مگر جس عالم میں زہرا آ رہی ہے وہ عالم آپ برداشت نہ کر پائیں گے۔ جناب زہرا برآمد ہوں گی 70,000 حوروں کے ساتھ، بجلی کی چمک کی طرح بی بی کی سواری گزر جائے گی، اور جب بی بی عرش کے سامنے پہنچیں گی جملہ سنیں گے، جناب سیدہ عرش کے پائے کو پکڑ کے کہیں گی یا رب او حکم بینی و بین قاتل ولدی، پروردگار آج میرے اور میرے بچوں کے قاتلوں کے درمیان انصاف کر۔ بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، اے پروردگار کیا گناہ تھا میرے محسن کا، کیا گناہ تھا میرے علی اصغر کا، کیا گناہ تھا حسین کا؟ اے پروردگار آج میں چاہتی ہوں آج سارے زمانے کو کربلا تو دکھا دے۔ آواز دیں گی جناب سیدہ پروردگار مجھے میرا حسین دکھا جیسا یوم عاشور میرا حسین تھا۔ آواز آئے گی یا فاطمہ انظری فی قلب المحشر، فاطمہ ذرا میدان محشر میں دیکھو، اب جو زہرا دیکھیں گی والحسین قائم بلا راسہ، حسین اپنے سر کے بغیر ہاتھوں پہ سر لیے کھڑے ہوں گے۔ آواز آئے گی پروردگار حسین کے قاتلوں سے انتقام لے، زہرا تجھ سے شکایت کرتی ہے، اے پروردگار میرے بچوں کا انصاف زہرا کو تجھ سے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، پروردگار بانیان مجلس منتظمین کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار اہل علاقہ مومنین پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما، بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، ہمارے علماء و ذاکرین مجتہدین کا سایہ سروں پہ دائر قائم فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، پروردگار ملک پاکستان کو امن و امان کا کہرا فرما، جناب سیدہ کی معرفت کی خیرات عطا فرما، بیوی کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔